بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. ومن أظلم ومن أظلم ممن ذكر ممن ذكر بآيات ربه بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إنا إنا من المجرمين منتقمون. من المجرمين منتقمون. اللہ رب العزت نے بڑا عذاب دینے اور چکھانے سے پہلے چھوٹا عذاب دینے کا اور چکھانے کا وعدہ کیا ہے۔ چھوٹے عذاب سے مراد یہ ارضی اور سماوی آفتیں جس میں یہ سیلاب ہے، زلزلہ ہے، قحط سالی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو چھوٹا عذاب قرار دیا ہے کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب لوگوں کو دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، بڑے عذاب سے بچ جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ عذاب ملنا ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ایک تنبیہ ہے، یہ ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ شاید یہ عقل سے، فہم سے، شعور سے کام لیں اور راہ راست پر چل نکلیں۔ اس میں بدر کے میدان میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنی گرفت میں لیا وہ لوگ بھی ہیں، اور مکہ کے اندر آنے والی قحط سالی اللہ حاصل قیاس، یہ دنیاوی مصائب، دنیاوی آلام، یہ اللہ رب العزت نے اس کو چھوٹا عذاب قرار دیا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے بندے کی گرفت ہو جائے تو بندہ سوچے کہ میرا رب میرے اوپر ناراض ہے، میں اللہ رب العزت کو راضی کروں اور اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤں، تاکہ یہ قبر کا عذاب، یہ جہنم کا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، جسے بڑا عذاب قرار دیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کوئی تخفیف نہیں کرے گا، جس جہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ اسلوب ہے، اس کا یہ طرز عمل ہے، اور اس کے بنائے ہوئے ضابطے اصول وہ ختم نہیں ہو سکتے، وہ ٹوٹ نہیں سکتے، وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ ظالموں کی گرفت ہوگی اور ظالم جو ہیں وہ انجام کو پہنچ کر رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پاکردار بنیں، سچے اور سچے مسلم بنیں اور اسلام کے داعی اور مبلغ بنیں، تاکہ ہم یہ بڑے عذاب سے بھی اور چھوٹے عذاب سے بھی ہم بچ جائیں۔ سچی بات ہے کہ ہم تو چھوٹا عذاب جسے کہا گیا ہے اس سے بھی بلکہ ہلکی جو اپنا پریشانیاں ہم تو وہ نہیں جھیل سکتے، ہم تو ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں، جمع کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا ہے، جتنے بھی اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں ان کو اللہ رب العزت ضرور چکھائیں گے، من العذاب الادنی، قریب ترین عذاب میں سے، یعنی یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو ضرور کچھ نہ کچھ عذاب چکھائیں گے، اذیت میں مبتلا کریں گے، چونکہ وہ اللہ رب العزت کو پہچان نہیں رہے، اللہ رب العزت کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت کے آگے جس طرح جھکنا چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کو ریاضت کرنی چاہیے، وہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ضرور چکھائیں گے۔ دون العذاب الاکبر، پہلے عذاب اکبر سے، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی اخروی عذاب، جہنم کا عذاب، دائمی عذاب سے پہلے ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ضرور چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹیں، تاکہ یہ واپس آ جائیں، لوٹ جائیں کہ نہیں یہ تو کام بڑا خراب ہے، اس سے آگے مزید کٹھن منازل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اسی لیے رکھا ہے، ومن، اور کون، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے کہ ذکر، اسے نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربی، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے
اعراض کیا ان سے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت تنبیہ کرے، اللہ رب العزت نصیحت کرے اور اللہ رب العزت فرمائے کہ لوٹ آ، واپس آ جا، تیرا انجام اگر نہ برا ہوگا لیکن وہ پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حالانکہ نصیحت ان کے پاس آئی ہے، میری طرف سے آیات بینات آئی ہیں، لیکن یہ پھر بھی اعراض نہیں کرتا، واپس نہیں پلٹتا ہے۔ انا من المجرمین، بلا شبہ ہم مجرموں سے منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ آج وہ کر لے گا، کتنا کرے گا، بالآخر وہ اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گا اور اس کی گرفت ہوگی اور سزا وہ بھگت کر رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔